السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 43 اور 44 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ اے لوگو، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو، اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے جواب میں نازل ہوئی، جنہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ دلیل دے کر انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے برتر ہے کہ وہ کسی بشر کو رسول بنائے۔ انہیں بتایا گیا کہ سنت الہی اسی طرح جاری ہے، ہمیشہ اس نے انسانوں میں سے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اے لوگو، علم والوں سے پوچھو۔ اس آیت میں علم والوں سے مراد اہل کتاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو اہل کتاب سے دریافت کرنے کا حکم دیا۔ اہل کتاب سے دریافت کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ کفار مکہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ اہل کتاب کے پاس سابقہ کتابوں کا علم ہے، اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ، اور وہ ان کی طرح بشر تھے۔ تو جب کفار مکہ اہل کتاب سے پوچھتے تو وہ انہیں بتا دیتے کہ جو رسول ان کی طرف بھیجے گئے وہ سب بشر ہی تھے۔ اس طرح ان کے دلوں سے یہ شبہ زائل ہو جاتا۔ اس آیت کے الفاظ کے عموم سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس مسئلے کا علم نہ ہو اس کے بارے میں علماء کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی وفات کا سبب سن کر ارشاد فرمایا، جب رخصت کے بارے انہیں معلوم نہ تھا تو انہوں نے پوچھا کیوں نہیں، کیونکہ جہالت کی بیماری کی شفا دریافت کرنا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے علم پر خاموش رہے، اور جاہل کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنی جہالت پر خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ لہذا مومن کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا عمل ہدایت کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ یاد رہے کہ یہ آیت کریمہ تخلیق کے جواز بلکہ حکم پر بھی دلالت کرتی ہے، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ
اپنی کتاب میں فرماتے ہیں اس آیت میں علماء نے فروعی مسائل میں عام آدمی کے لیے تقلید کے جواز پر استدلال فرمایا ہے، بلکہ آیت فَاسْأَلُوا اہل الذکر تقلید واجب ہونے کی صریح دلیل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اہل الذکر سے مسلمان علماء نہیں بلکہ اہل کتاب کے علماء مراد ہیں، لہذا اس آیت کا تقلید کی بحث سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا یہ کہنا نری جہالت ہے، کیونکہ یہ اس قانون کے خلاف ہے کہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے نہ کہ مخصوص سبب کا۔ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے نہ کہ مخصوص سبب کا۔ تقلید کے شرعی معنی یہ ہیں کہ کسی کے قول اور فعل کو یہ سمجھ کر اپنے اوپر لازم ہے شرعی جاننا کہ اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ یہ شرعی محقق ہے۔ تقلید سے متعلق ہم یہاں چند اہم مسائل بیان کریں گے۔ نمبر 1، عقائد اور صریح اسلامی احکام میں کسی کی تقلید جائز نہیں۔ نمبر 2، جو مسائل قرآن و حدیث یا اجماع امت سے اجتہاد اور استنباط کر کے نکالے جائیں، ان میں غیر مجتہد پر چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مذاہب اربعہ اہل سنت سب رشد و ہدایت ہیں، جو ان میں سے جس کی پیروی کرے اور عمر بھر اسی کا پیرو رہے، کبھی کسی مسئلے میں اس کے خلاف نہ چلے، وہ ضرور صراط مستقیم پر ہے۔ اس پر شرعاً کوئی الزام نہیں۔ ان میں سے ہر مذہب انسان کے لیے نجات کو کافی ہے۔ تقلید شخصی کو شرک یا حرام ماننے والے گمراہ ضالین یعنی مومنوں کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تقلید سے متعلق تفصیلی معلومات کے لیے کتاب جاء الحق کا مطالعہ فرمائیں۔ جو شخص تقلید کے طور ایمان لایا، اس کا ایمان صحیح ہونے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک تقلیدی ایمان درست نہیں، بعض کے نزدیک تقلیدی ایمان درست ہے، لیکن وہ غور و فکر اور استدلال ترک کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، اور بعض کے نزدیک تقلیدی ایمان درست ہے اور ایسے ایمان لانے والا گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ان علماء کے اقوال ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں بے شک ایمان نور کی ایک تجلی ہے، اور وہ جہالت کا پردہ اٹھانا اور سینہ کھولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ نور اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہے ڈالتا ہے، خواہ یہ نور کا داخل ہونا غور و فکر سے ہو یا محض کسی کی بات سننے سے حاصل ہو، اور کسی عقل مند کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کہے ایمان نظر و استدلال کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کی قسم بعض اوقات اس شخص کا ایمان جو استدلال کا طریقہ نہیں جانتا اس سے کامل تر اور مضبوط تر ہوتا ہے، جو بحث و مناظرے میں آخری حد تک پہنچا ہوا ہو۔ تو جس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دے، وہ اپنے دل کو ایمان پر مطمئن پائے تو وہ واقعی طور پر مومن ہے، اگرچہ وہ نہ جانتا ہو کہ اسے یہ عظیم نعمت کہاں سے ملی ہے۔ اور ائمہ اربعہ وغیرہ محققین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جو فرمایا کہ مقلد کا ایمان صحیح ہے، اس کا یہی معنی ہے۔ مقلد سے ان کی مراد وہ شخص ہے جو استدلال کرنا، بحث کے اسلوب اور گفتگو کی مختلف طریقے نہ جانتا ہو،
وہ شخص جس نے اپنے سینے کو اس یقین کے ساتھ اپنی طرف سے کشادہ نہ کیا تو اس نے ویسے ہی کہا جیسے منافق اپنی قبر میں کہتا ہے، ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم، میں لوگوں کو کچھ کہتے سنتا تھا تو ان سے سن کر میں بھی کہا کرتا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی تصدیق اس لیے کرے کہ مثلاً اس کا باپ اس بات کی تصدیق کرتا تھا اور وہ اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین رکھتے ہوئے تصدیق نہ کرے تو ایسے شخص کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، اور تخلیدی ایمان کی نفی کرنے والوں کی بھی یہی مراد ہے۔ آیت نمبر 44 میں ارشاد ہے، ہم نے روشن دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ رسولوں کو بھیجا، اور اے حبیب ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کرو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ اس کتاب میں موجود احکام، وعدہ اور وعید کو اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے لوگوں سے بیان کر دیں۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر الجامع لحکام القرآن کی ابتدا میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں موجود مجمل چیزوں کو بیان کرنے، مشکل کی تفسیر کرنے اور کئی احتمال رکھنے والی چیزوں کی تحقیق کرنے کا منصب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تاکہ رسالت کی تبلیغ کے ساتھ آپ کی یہ خصوصیت بھی ظاہر ہو جائے، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن پاک کے معنی کو اخذ کرنے اور قرآن پاک کے اصول کی طرف اشارہ کرنے کی خدمت علماء کے سپرد فرمائی تاکہ وہ قرآن پاک کے الفاظ میں غور و فکر کر کے ان کی مراد جان جائیں۔ یوں علماء دیگر امتیوں سے ممتاز ہو گئے اور اجتہاد کا ثواب ملنے کی خصوصیت بھی انہیں حاصل ہوئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک اصل ہے اور حدیث پاک اس کا بیان ہے، اور علماء کا استنباط اس کی وضاحت ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی طرح حدیث پاک بھی معتبر، قابل قبول اور لائق عمل ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں موجود احکام وغیرہ کو اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے لوگوں سے بیان کرنے کا منصب عطا فرمایا ہے، اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال ہی کا تو نام ہے۔ اس کے علاوہ اور آیت میں حدیث پاک کے حجت ہونے پر دلالت کرتی ہیں، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ اس آیت کے علاوہ بکثرت آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے، یہاں تک کہ واضح طور پر فرما دیا کہ وما ارسلنا من رسول الا یطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی صورت ممکن ہے جب ان کے قول اور فعل کی پیروی کی جائے، اگر یوں نہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے وہی فوت ہو جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو حدیث پاک کو حجت مانے بغیر چارہ ہی نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں
اسلام کی بنیادی احکام جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا اجمالی بیان کیا گیا ہے، ان پر عمل اسی صورت ممکن ہے جب حدیث پاک پر عمل کیا جائے، کیونکہ ان تمام احکام کی تفصیل کا بیان صرف احادیث میں ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں، یعنی قرآن نازل کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور ان میں موجود حقائق اور عبرت انگیز چیزوں پر مطلع ہوں اور ان کاموں سے بچیں جن کی وجہ سے سابقہ امتیں عذاب میں مبتلا ہو گئیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں غور و فکر کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، لہذا قاری سے عالم بعمل افضل ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ کر اور اس میں بیان کیے گئے احکام، عبرت انگیز واقعات، موت کے وقت کی آفات، گناہگاروں اور کافروں پر ہونے والے جہنم کے عذابات اور نیک مسلمانوں کو ملنے والے جنت کے انعامات وغیرہ میں غور و فکر کرتے ہوئے اس کی تلاوت کریں، تاکہ اسے قرآن کریم کی برکتیں اچھی طرح حاصل ہوں اور اس کے دل پر اگر گناہوں کی سیاہی غالب آ چکی ہو تو وہ بھی صاف ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جلا یعنی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن سے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کی دوا 5 چیزیں ہیں: ایک، غور و فکر کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، دوسرا بھوکا رہنا، تیسرا رات میں نوافل ادا کرنا، چوتھا سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گرے ازاری کرنا، پانچواں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک